بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے بکریاں پالنے میں مشکلات۔ یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں بکریاں کیسے پالی جائیں۔ بکریاں پالنے سے آپ دنوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ بکریاں پالنے سے یہ ہوگا کہ آپ بہت جلد ترقی کر جائیں گے، آپ اس کو یہ بہت اچھا کاروبار ہے یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن بکریاں پالنا بہت مشکل کام ہے جو کہ میں نے عملی طور پر کیا۔ میں اپنے تجربات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی نئے لوگ جو کام شروع کریں ان کو اس کے بارے میں پتہ چلے، اس کے بارے میں آنے والی مشکلات کے بارے میں پتہ چلے۔ تو دوستو، اسی طرح میں نے ویڈیوز دیکھ کے یوٹیوب سے بکریاں پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے 2-3 لاکھ لگا کے پکا شیڈ بنا لیا، جالیاں لگا لیں، 1 ایکڑ میں چراگاہ بنا لی، اور بکریوں کے انتخاب کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے میں نے ارد گرد سے رجوع کیا، کچھ تجربہ کار دوستوں کو منڈیوں میں بھیجا کہ جائیں بکریاں خرید کے لائیں۔ وہ میرے لیے 30-40 بکریاں خرید لائے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں، اگر آپ نے کرنا ہی ہے بکریوں کا کام تو بکریوں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ جو پہلی میں نے غلطی کی وہ بکریوں کا انتخاب بھی تھا، کیونکہ منڈی میں کم از کم وہی مال جاتا ہے جو مطلب نکارا ہوتا ہے، یا آپ بکریاں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ علاقے سے صبر سے آہستہ آہستہ خریدیں اور اچھی نسلوں کا انتخاب کریں اور اچھی بکریاں خریدی جائیں۔ اس کے بعد ان کو سب سے پہلے جو اس میں اہم بات ہے بکریوں میں، وہ چرائی کے بغیر یہ ان کو پالنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کا ڈیرا یا آپ کا شیڈ کسی ایسی جگہ پہ ہے جس سے آپ کے پاس کوئی نہر ہے جس پہ آپ سارا دن چرائی کرا سکتے ہیں، یا آپ جیسے رحیم یارہاں کے آس پاس میں ڈیزرٹ ایریا، روئی کا ایریا، کھلی جگہ ہے، وہاں پہ آپ چرا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی غیر آباد زمین ہے آپ کے پاس جہاں پہ بکریاں پھرتی رہیں، چلتی رہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بڑا سرسبز ایریا ہو وہ، لیکن ان کو پھر ٹر کے کھانے میں مزہ آتا ہے، یہ صحت مند رہتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بند کر کے پالنا چاہیں گے تو یہ نہیں پال سکتی، یا آپ چھوٹی سی چراگاہ بنا لیں، جیسے میں نے 1 ایکڑ کی چراگاہ بنائی۔ جیسے وہ میری ایک پہلی ویڈیو میں بکریاں چر رہی ہیں ایک کھیت میں، وہ میں نے 1 ایکڑ پہ چراگاہ بنائی، اس کے گرد باڑ لگائی، اور لیکن پھر بھی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ کھلے مختلف چیزیں خشک چارہ بھی شوق سے کھاتی ہیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو بندہ چرائی نہیں کرا سکتا وہ بکریاں پالے ہی نہ۔ دوسرا تو یہ ہو گیا، یہ طے کر لے، کیونکہ اگر آپ نے باندھ کے ان کو پالنا ہے تو یہ بہت زیادہ ان کو خوراک چاہیے ہوگی، دانے چاہیے ہوں گے، مطلب انڈا وغیرہ چاہیے ہوگا، لیکن پھر بھی ان کی صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چرنے والی بکریوں کو کچھ بھی نہ ڈالا جائے، وہ خشک جگہ پہ چر کے آئیں گی، یا بنوں وغیرہ پہ، کھالوں پہ، نہروں پہ پھر کے آئیں گی تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، صحت مند ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کی بوٹیاں کھاتی ہیں اور وہ صحت مند رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اس کا انتخاب صحیح کرنا ہے، اچھی نسل کا لینا ہے۔ دوسرا مطلب چرائی بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ویکسین کی جائے۔ ان کو بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں دوستو، ان میں بہت کم قوت مدافعت ہے، ان کو بہت زیادہ بیماریاں ملا کرتی ہیں۔ گورنمنٹ اس میں ویکسین بھی بہت زیادہ بیماریوں کی دے رہی ہے، سال میں 2 دفعہ ایک بیماری کی ویکسین ہو رہی ہے۔ ویٹنری ڈاکٹر بھی موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں سے بکریاں چرائیں۔ مجھے یہ بکریاں رکھ کے یہ احساس ہوا کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ کام لیا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ بکریاں سارا دن چراتے رہنا، کوئی اس طرف جا رہی ہے، کوئی اس طرف، بڑی برداشت پیدا کرتا ہے بندے کے اندر، اور سنت بھی ہے، اس لیے رکھنی ضرور چاہیے تھوڑی بہت، تاکہ آپ کے قربانی کی ضرورت پوری ہوتی رہے، یا بندہ کبھی کبھار کوئی بکرا وغیرہ ذبح کر لیتا ہے مہمانوں کے لیے، اس لیے تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی بھی، میں نے ارد گرد کے جو لوگ بکریاں چرا کے بھی پال رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مجھے روکتے تھے کہ چودھری یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نہیں یار، یہ تو کہتے ہیں 2 بار سوتی ہیں، 2 بچے دیتی ہیں،
اور سال میں 4 بچے ہو جائیں گے، یہ تو بڑا منافع بخش کام ہے۔ لیکن دوستو میری ان 30-40 بکریوں میں سے کوئی بھی سال میں 2 بار نہیں سوتی تھی، ماہ سوائے ایک کے جو 14-15 ماہ میں 2 دفعہ سو پڑتی تھی، کہ وہ ٹیڈی نسل سے بکری تھی، اور وہ 2 دفعہ سو پڑتی تھی، وہ بھی 13-14 مہینوں میں، سال میں نہیں۔ کیونکہ بکری کو کچھ ٹائم سونے کے بعد کچھ ٹائم بھی چاہیے بچے دینے کے بعد، اور پھر اس کے بعد پھر بکری دوبارہ بچے دینے کے قابل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ وہ 2 بار بچے دیتی ہیں سال میں، اور 2-2 4-3 بھی دیتی ہیں۔ کوئی بکریاں 3 دیتی ہیں، زیادہ تر 2 نہیں تو 1 دیتی ہیں۔ بعض بکریاں ایک دفعہ 1 دیتی ہیں اور پھر 2 دے دیتی ہیں۔ چند نسلیں ہیں، چند بکریاں ہوتی ہیں جو 3 بھی دے دیتی ہیں۔ اس لیے بکریوں کے ریوڑ میں اچھا بکرا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح کی بکریاں ہیں، جس نسل کی بکریاں ہیں، اسی نسل کا آپ بکرا لیں۔ اگر آپ فرض کریں آپ نے ٹیڈی رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ آپ نے بکرا راجن پوری لے لیا ہے، بڑے بکرے رکھا ہوا ہے، اور وہ ٹیڈی کی مطلب وہ تو بچے بڑے ہو جائیں گے، اس کے پیٹ سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور وہ مطلب یا بکری مر جائے گی یا بچے مر جائیں گے، یا ایک بچہ دے گی وہ، اس طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں آپ مطلب جس نسل کی آپ بکریاں رکھتے ہیں اسی نسل کے آپ بکرے رکھیں، یا پھر آپ دیسی بکریاں رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ بڑا بکرا رکھ سکتے ہیں، وہ مطلب چل جاتا ہے کام۔ اسی طرح اگر مطلب ان میں نسلوں میں سے آپ دیکھیں کہ چرائی جو ہے دیسی بکریاں ہیں وہ تو چرائی کے بغیر سمجھ لیں نہیں ہے، وہ تو مطلب ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، آپ باندھ کے جتنا مرضی ڈالتے جائیں۔ اور جو ٹیڈی ہیں وہ بیچاری سوکھے پہ رج جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیڈی بڑی بہترین ہے، مطلب آپ پال لیں باندھ کے گھر میں، اور بچے بے شک بکرے چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن آپ کی قربانی کی ضرورت اور دوسری گھر کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں وہ۔ اسی طرح مطلب ان کی ویکسین کی جائے، ان کا سال میں پیٹ صاف کرنے کے لیے کیڑوں کے لیے دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، اور حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بکریوں کو اس سے آگے ایک اور بڑی ضروری بات جو بکریوں کو مطلب ایسے موسم میں بچے دینے کا طریقہ کار اپنانا چاہیے جس موسم میں مطلب نہ زیادہ سردی ہو، مطلب یعنی جب بکری بچے دے وہ ایسا موسم ہو کہ اس میں نہ سخت سردی اور نہ سخت گرمی ہو، دونوں صورتوں میں بچے نہیں بچیں گے۔ میرے پاس بہت سی بکریاں اسی موسم میں بچے دیتی تھیں، اور وہ بچے یا سردی سے مر جاتے تھے یا گرمی سے مر جاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے موسم کا انتخاب کریں کہ بچے جو ہیں بکریاں مطلب معتدل موسم میں بچے دیں، نہ گرمی ہو نہ سردی ہو، اور پھر جب سخت موسم آئے تو وہ میچور تھوڑے سے مضبوط ہو گئے ہوں اور پھر وہ پل جاتے ہیں۔ اور دوسرا ان میں مطلب بچے بہت کم مطلب قوت مدافعت رکھتے ہیں، ان کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، ان کو بڑا سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو سردی سے بچانا پڑتا ہے، گرمی سے بچانا پڑتا ہے، ان کو دودھ مطلب پورا دیں، ان کو اگر کم ہے تو دوسرے طریقے سے دیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ چرائی کے بغیر تو مطلب ان کو پالنا بڑا مشکل ہے۔ وہ مختلف لوگ دکھا رہے ہیں، کوئی جی چھت پہ پال رہا ہے، کوئی ایسے پال رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس طرح پال رہا ہے۔ میں نے تو ان پہ خرچہ بھی بہت زیادہ کیا اور خوراک بھی دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ چرائی بہت ضروری ہے بکریوں کے لیے۔ آپ بے شک 2 گھنٹے ہی لے جائیں، صبح 2 گھنٹے شام کو لے جائیں، اور پھر لا کے اندر کچھ ڈال دیں، لیکن چرائی سے یہ ایسے ہی 1 گھنٹے میں پھر کے ایسے ہی جس میں کوئی گھاس وغیرہ نہ ہو، یہ اس میدان میں بھی جا کے اپنا پیٹ بھر لیں گی اور یہ کھلے خوش رہتی ہیں۔ اس لیے میں دوستو مجھے جو مشکلات آئیں میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرا یہ مطلب اتنے زیادہ بچے بھی نہیں ہوتے کہ سال میں 2 دفعہ دے کے وہ 4 بچوں سے ضرب دیتے ہیں، یہ 2 سال میں آپ کی 50 ہوگی، یہ اگلے سال میں آپ کی 100 ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گی، اس طرح نہیں ہے۔ آپ مطلب کوشش کریں، محنت کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم بکریاں، آپ بڑے مال کی طرف زیادہ جائیں، وہ باندھ کے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ دوستو اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں، اور
घंटी का बटन दबा दें ताकि आइंदा अगर कोई तजर्बात मैं अपने शेयर करूं या कोई मोटिवेशनल बात करूं तो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।